اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے بے پایان لطف و کرم اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارکہ کے تصدق سے آج ہم ایک دفعہ پھر اپنے تفسیر القرآن کورس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے اور قرآن مجید کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم 3-4 طرح کی چیزیں اپنے اس کلاس میں ہم پڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تجوید ہے، گرامر ہے، پھر کچھ حصہ علوم القرآن کا، وہ ابھی کے لیے میں نے سکپ کیا ہوا ہے جب فعل امر پڑھا رہے تھے اور افعال کی بحث پڑھا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ تفسیری معانی اور اس کے تفسیری معارف، اس حوالے سے بھی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جو تجوید کا ہمارا آج کا لیسن ہے، آپ کے علم میں ہے کہ مخارج کا بیان چل رہا ہے، اور مخارج کے بیان میں ہم کون سے مخارج ادا کر چکے ہیں، کون سے مخارج پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تجوید کی بنیادی چیزوں میں سے یہ ایک اہم ترین چیز تھی کہ ہم مخارج کو دیکھ لیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو چیزیں دیکھیں وہ حروف حلقیہ کو دیکھا کہ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقیہ کہا، اور اسی طرح سے ہم نے پھر آگے ان کی مزید فردر جو ہے وہ تقسیم کی۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں جن سے مختلف حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اقصی حلق تھا، جس سے ہم نے کہا تھا کہ حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وسط حلق تھا، اس سے ہم نے کہا تھا عین اور خا ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ادنا حلق تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بالترتیب ہم چلتے آئے اور زبان کی نوک اور جو ثنایا علیہ ہے اس کے کناروں تک ہم پہنچ گئے تھے، اور تمام مخارج ہم نے یہاں تک دیکھ لیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جو مخارج دیکھے میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی آج ایک دفعہ پھر دہرائی بھی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے۔ ہم نے اصول مخارج میں سے دوسرا حصہ جو حلق کے بعد لسان ہے اس کو دیکھا۔ لسان میں زبان کی جڑ ہے، زبان کا وسط ہے، نوک ہے زبان کی، اور اطراف، یعنی یہ 4 حصے ہیں جو زبان کے ہیں، ان سے مخرج ادا ہوتے ہیں۔ چند حروف ایسے ہیں کہ جو ان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی جو جڑ سے ادا ہوتے ہیں وہ قاف اور کاف ہیں، یعنی زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے نرم حصہ سے ملتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وسط زبان ہے وہ، اور زبان کی جڑ سے جو دوسرا مخرج ادا ہوتا ہے وہ ہے کاف کا۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے سخت حصہ سے ملتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ وسط زبان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب بالمقابل اپنے تالو سے ملتا ہے تو جیم شین یا ادا ہوتا ہے، ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نوک زبان میں حروف صفیریہ زا، سین اور صاد کے نوک زبان جب ثنایا سفلا کے کناروں سے ملتی ہے تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نوک زبان جب اس کے بعد حروف نطعیہ ہیں، نوک زبان جب ثنایا علیہ کی جڑوں سے ملتی ہے تو تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ ہمارے پاس حروف لسویہ ہیں، سا، زال اور ضا، سا، زال اور ضا۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ نوک زبان جب ثنایا علیہ کی کناروں سے ملتی ہے تو حروف لسویہ ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے زبان کے کنارے، یعنی زبان کی جو اطراف ہیں ان سے کون کون سے مخارج جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔
ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مخارج ہیں. امید ہے پچھلے آپ سب کو یاد ہو چکے ہوں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ میں درست ہوں؟ جی سر. سب کو یاد ہیں؟ جی سر. جی سر. سمرا ہاشمی باجی آپ کو یاد ہیں؟ جی سر یاد ہے. یہ ہیں جی اطراف زبان کے مخارج. اطراف زبان، زبان کے کنارے 4 مخارج ہیں جن سے ضاد، لام، را اور نون ادا ہوتے ہیں. ضاد، لام، را اور نون ادا ہوتے ہیں. ضاد، لام، را اور نون ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلا مخرج ہے ضاد کا کہ زبان کی کروٹ اور بائیں جانب اوپر کی 5 داڑیں، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. اب آپ اس کو مزید آسانی کے لیے ایسا کر لیں کہ جو ضاد ہے، زبان کی کروٹ جب کسی بھی، یعنی زبان کا جو کنارہ ہے وہ کسی بھی جانب داڑوں کے ساتھ مل جائے تو ضاد ادا ہوتا ہے. کسی بھی جانب داڑوں کے ساتھ مل جائے تو ضاد ادا ہوتا ہے. اب اس کو آپ نے پریس کر کے نکالنا ہے. زبان کو جب نیچے پریس کریں گے ضاد، ضاد پریس کریں گے تو آپ کا ضاد کا مخرج جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا اور نکل آئے گا. زبان کی کروٹ اور بائیں جانب اوپر کی 5 داڑیں. اب 5 داڑیں آپ اس کو کر لیں، اوپر کی کر لیں، نیچے کی کر لیں، دائیں کی کر لیں، بائیں کی کر لیں، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں بائیں جانب سے ادا کر کے دکھا دیتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے، ہو جاتا ہے. اس کے مخرج میں قید نہیں ہے. یہ دونوں اطراف کی داڑیں جو ہیں ان کے ملنے سے یہ جو حرف ہے وہ ادا ہو جاتا ہے ضاد. زبان کی کروٹ اور بائیں جانب اوپر کی 5 داڑیں. یہ کتابوں میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ کے سامنے جو تعریف ہے اس کی کتابوں میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. ایز اٹ میں نے یہاں پہ لکھ دیا، لیکن یہ دونوں اطراف کی داڑیں ملنے سے ادا ہو جاتا ہے ضاد. دونوں اطراف کی داڑیں ملنے سے ادا ہو جاتا ہے ضاد. یعنی زبان کی کروٹ کو جب بائیں جانب اوپر کی 5 داڑوں سے لگائیں تو ضاد ادا ہوتا ہے. یہ ایک تعریف ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اس میں اس کی پریکٹس ہے. پریکٹس میں آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ ہم قرآن مجید سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں اور مخارج کا اطلاق ہم موسٹلی قرآن مجید پر کریں گے، نہ کہ عربی زبان پر. عربی زبان پر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں اتنا ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے پڑھا ورتل القرآن ترتیلا. قرآن مجید کو آہستہ آہستہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. کیونکہ ہم نے جب لحن کا بیان پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں حرف سے حرف بدلے تو بڑی غلطی ہوتی ہے، لحن جلی ہوتی ہے اور وہ جائز نہیں ہے. حرکت کا حرکت سے بدلنا، حرف کا حرف سے بدلنا، کسی حرف کا کم ہو جانا یا کسی حرف کا زیادہ ہو جانا، یہ 4 صورتیں لحن جلی کی ہم نے پڑھی تھی. ایسی غلطی جو واضح ہو اور یہ جائز نہیں ہے، اس کا مرتکب انسان گناہگار ہوتا ہے. اس لیے ان مخارج کو سمجھنا بھی ضروری تھا. مشق کے لیے قرآن مجید کی آیت غیر المغضوبی، اب دیکھیں غیر مغضوبی علیہم ولدالضالین. کلیئر؟ جی سر. جی سر. آگے چلوں؟ جی سر. جی. اس کے بعد ہے لام کا مخرج کہ طرف زبان اور ثنایا ربائی انیاب اور دواحق کے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ مخرج جو ادا ہوتا ہے وہ لام کا مخرج ہوتا ہے. طرف زبان کا کچھ حصہ جب، اب یہ دیکھیں زبان کی جڑ سے لے کے زبان کی نوک تک جو اس کا طرف ہے، جو سائیڈ ہے، وہ سارے کا سارا طرف زبان ہے. زبان کی جڑ سے لے کے زبان اوپر نوک تک
جو سینٹر تک ہاف ہے وہ سارے کا سارا اس کی سائڈ جو ہے وہ طرف ہی کہلاتی ہے. اب وہ ملے گی کس سے؟ ثنایا سے، ربائی سے، انیاب سے اور دواحق سے. دو رہ گئے، طواخن اور نواجز. طواخن اور نواجز ان دو سے نہیں مل رہا. آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے دانتوں کی اقسام پڑھ رکھی ہیں، ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق، طواخن اور نواجز. سنوں گا نہیں میں کسی سے بھی، دوہرا لیں ایک دفعہ کہ 6 اقسام تھی دانتوں کی، ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق، طواخن، نواجز. ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق، طواخن، نواجز. اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ اس کو پڑھنا کیوں ضروری تھا، کیونکہ اس کا یہاں استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں اسی کے ذریعے سے مخرج معلوم ہوگا. اگر ہمیں یہ نام نہ رکھے ہوتے، اگر ہمیں ان ناموں کا پتہ نہ ہوتا، دانتوں کی اقسام کا، ڈائمینشنز کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر ہم ادا ہی نہیں کر پاتے، پتہ ہی نہ چلتا کہ کہاں سے کون سا حرف ادا ہو رہا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ یہ ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے ملنے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ لام ادا ہوتا ہے. یعنی جس قدر وہ دانتوں کے مسوڑوں سے جو ملتی ہے جب طرف زبان یا ان سے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لام ادا ہوتا ہے. طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے ملے تو لام ادا ہوتا ہے. طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے ملے تو لام ادا ہوتا ہے. لکھ لیں، طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے ملے تو لام ادا ہوتا ہے. طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے ملے تو طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے ملے تو لام ادا ہوتا ہے. لام ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لا علم لنا، لا لا علم لنا، علم لنا، علم لنا، الا ما علمتنا، ما علمتنا، انك انت العلیم الحکیم، انت العلیم الحکیم، علیم الحکیم. کلیئر؟ جی سر. آگے چلیں. یہ اس کی دوبارہ سے پھر آ گئی ہے کہ طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے ملے تو لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو کتنے ہی لام اس آیت کریمہ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ 2 کافی ہیں میرا یہ خیال ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی سر. آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا، یہ محترم بابر حسین، یہ ہمارے نئے ساتھی ہیں، تو امید یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. جی بابر بھائی، آپ کو آ گئی ہے سمجھ؟ بابر حسین. میرا خیال ہے شاید آواز کا یا ایشو ہے. چلیں آگے. ہم جو گرامر میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس فعل امر ہے. فعل امر کس کس کو سمجھ آیا ہے؟ جی کنزا جاوید، آپ کو فعل امر سمجھ آ گیا؟ جی سر. پکی بات ہے؟ جی سر. اچھا، فعل امر جو غائب کے صیغے بناتے ہیں، وہ غائب کے اور متکلم کے ملا کے کتنے صیغے ہیں جن کو ہم بناتے ہیں مضارع سے؟ 14 صیغے ہیں نا؟ جی سر.
علی آپ بتائیں. 8 سیگے. اچھا علی بھائی آپ بتائیں کتنے سیگے ہیں جی؟ سر 8 سیگے. کون کون سے ہیں؟ سر یہ تو نہیں یاد. اچھا سر میں بتاؤں. جی بتائیں. سر جمع مذکر حاضر اور سر مجھے بھی بھول گیا ہے. سبحان اللہ. محوش وقاص آپ کو آتے ہیں؟ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی مطلب کہ. چلیں کوئی بات نہیں آ رہی تو ابھی سمجھ لیتے ہیں, دوبارہ سمجھ لیتے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم نہ سمجھیں, ہم آتے یہاں سمجھنے کے لیے. اچھا اتنا کس کس کو اندازہ ہے کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے؟ جی سر. یہ سب کو پتا ہے؟ جی سر. اچھا جی سر. اور فعل مضارع کہاں سے بنتا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی سے. بس یہ لائن آپ نے کھینچتے جانا ہے, فعل ماضی سے مضارع, مضارع سے اب آگے بناتے جانا ہے جو بھی بنے گا. ٹھیک ہے, جی سر. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ فعل مضارع سے آگے فعل امر بنتا ہے. ہو گیا؟ جی نوٹ سر. لکھ لیں. جی سر. فعل مضارع کے فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے, یہ بات نوٹ کر لیں, لکھ لیں. فعل امر کہاں سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. فعل مضارع سے. اچھا فعل مضارع سے بنتا ہے, ایک بات کلیئر ہوگی. اب دوسری بات اسی نہج پہ کہ کچھ تبدیلیاں ہم فعل ماضی میں کرتے تھے تو مضارع بن جاتا تھا, ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. کچھ چیزیں جی ایڈ سر. کرتے تھے تو فعل مضارع بن جاتا تھا. اب اسی طرح سے کچھ چیزیں فعل امر میں ایڈ کریں گے, فعل مضارع میں ایڈ کریں گے, کچھ چیزیں کم کریں گے تو فعل امر بن جائے گا. فعل امر ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فعل مضارع میں یہ تھا ترجمہ جو آتا تھا کہ کوئی کام ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے؟ جی جی. اس میں حال کا اور مستقبل دونوں کا ترجمہ پایا جاتا تھا. اب اس میں جو ہے وہ مستقبل کا ترجمہ پایا جا رہا ہے, لیکن مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. امر کا مطلب ہی ہوتا ہے حکم دینا. ٹھیک, تو یہاں دو چیزیں ڈیمانڈ ہوتی ہیں مستقبل میں امر میں, ایک کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا کسی کام کے کرنے کی خواہش کرنا. دو چیزیں. اب اگر آپ اپنے آپ پاس نوٹ کر رہے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ ترتیب سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ماضی سے بنا تھا مضارع, مضارع سے بن رہا ہے امر. امر دو طرح کا ہوتا ہے, جس میں چاہت کا معنی پایا جاتا ہے اور حکم کا معنی پایا جاتا ہے. یہ فعل مضارع سے بنتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی سر. اب اس سے اگلی چیز لکھ لیں, وہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں. اس کے کچھ سیگے ایسے ہیں جو الگ میتھڈ سے بنتے ہیں اور کچھ سیگے ایسے ہیں جو الگ میتھڈ سے بنتے ہیں. میتھڈ نمبر 1 سے جو بنتے ہیں سیگے وہ ہیں, آپ لکھ لیں 8 سیگے, غائب کے اور متکلم کے. غائب کے اور متکلم کے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ٹیبل گردان, غائب, حاضر, متکلم, مذکر, مؤنث, واحد, تثنیہ, جمع, پورا ٹیبل آپ دیکھ چکے ہیں. پورے ٹیبل کی آپ کو سمجھ آئے. بات کلیئر؟ اب اس میں دیکھیں 8 سیگے, 6 پہلے والے یعنی غائب والے
اور دو جی آخر والے یعنی متکلم والے مل گئے تو بن گئے کتنے؟ 8 سیگے. 8 سیگے. مہوش وکاس کو سمجھ آ رہی ہے کتنے سیگے بنے؟ جی سر آ رہی ہے. آپ نے اب مجھے جواب دینا ہے 8 سیگے بن گئے. کتنے سیگے بنے ہیں؟ 8 سیگے بن گئے جو غائب اور متکلم کے ہیں. غائب اور متکلم کے ہیں. جی 8 سیگے بن گئے. متکلم کے. اب باقی 6 رہ گئے. کل تو ہم نے کہہ دیا تھا وہ 14 ہوتے ہیں. کل کتنے ہوتے ہیں؟ 14. ان میں سے باقی رہ گئے 6. 8 ہو گئے, 6 باقی رہ گئے. 6 وہ ہیں جو حاضر کے ہیں. ٹھیک. غائب متکلم تو استعمال کر چکے. وہ باقی بچی یہ چیز وہ ہیں حاضر کے, تو وہ 6 ہیں. ان میں کا الگ میتھڈ ہے اور ان 8 کا الگ میتھڈ ہے. کلیئر؟ جی آگے اب چلتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہونے کے بعد جی سر. یہ اب شرائط ہیں کچھ, ان کو لکھ لیں آپ اپنے پاس. جنہوں نے لکھ لی ہیں ویل اینڈ گڈ, بہت اچھا ہے. جنہوں نے نہیں لکھی لکھ لیں کہ مضارع پر لام امر داخل کریں غائب و متکلم کے 8 سیغوں سے امر بنانے کا طریقہ. پہلی چیز, مضارع پر لام امر داخل کریں. لام امر جو ہوتا ہے لام زیر لی ہوتا ہے. جس لام کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کو لام امر بولتے ہیں. یہ خاص لم, لما, لام امر, لائے نہیں اور ان شرطیہ, ان کو حروف جوازم بولتے ہیں. جوازم جزم کی جمع ہے کہ وہ حروف جو جزم دیتے ہیں, تو ان میں سے ایک ہے لام زیر لی. مضارع پر لام امر داخل کریں. مضارع کیا تھا؟ دارابا سے یدریبو تھا. یدریبو, تو لام امر داخل کی تو کیا بنا؟ لی یدریبو. یدریبو. آگے چلتے ہیں. مہوش وکاس باجی, مرفوع صیغوں کو جزم دیں. مرفوع ہم پڑھ چکے, رفع والے صیغوں کو کہتے ہیں, ان کو دینا کیا ہے؟ جزم دینا ہے. ان کو کیا دینا ہے؟ جزم. تو یاد ریبو, لی یاد ریبو تھا, جزم دینا ہے. اس کو جب لام کو لگایا تو دوسرا کام کیا کیا؟ با کے اوپر سے پیش کو ہٹا دیا. کیا بن گیا؟ لی ید رب. لی ید رب. نمبر 3 کنڈیشن ہے مہوش باجی کہ جس سیغے میں نون اعرابی ہو اسے گرا دیں. جس سیغے میں نون اعرابی ہو اسے گرا دیں. بتایا تھا 2 نون ہوتے ہیں. چوتھا نون نسواں. 2 نون, نون اعرابی اور نون نسواں. نون نسواں یاد رکھ لیں تو نون اعرابی یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نون نسواں جو ہیں وہ دونوں جمع مؤنث غائب اور حاضر کے دونوں صیغے نون نسواں والے ہوتے ہیں. ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیدرب, لیدربا. یہ کیا تھا؟ یدربو, یدری با نے تھا. نون گر گیا کیونکہ شروع میں ہم نے لام لگایا. کیا بنا؟ لیدرب, لیدربا, لیدربو. جبکہ یہ کیا تھا؟ یدربو نہ. تو شروع میں لام لگایا تو نون اعرابی گر گیا اور آخری حرف کو ساکن کر دیا. لیدربو, لیدرب, لیدربا, لیدربو, لیتدرب, لیتدربا, لیدربنا. یہاں نون جو ہے یہ نون نسواں والا ہے. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر دونوں صیغوں میں جو نون ہے وہ نون نسواں ہے. نون نسواں
یہ اپنے مقام پر رہتا ہے اور کبھی بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا. بات کلیئر ہو گئی میری یہاں تک؟ جی سر. مہوش باجی کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا ابھی ذرا میں اگر پوچھوں ماریا علی باجی سے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی سر. کیا پڑھا ہے ہم نے بلا؟ سر فعل امر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے ٹھیک ہے. اور اس میں غائب اور متکلم کے 8 صیغے ہیں اور ان کا بتا رہے ہیں. آپ مضارع پر لام امر داخل کریں. لام امر کہتے ہیں لام کے نیچے زیر ہو تو اس کو لام امر کہتے ہیں. پھر مرفوع صیغوں کو جزم دیں. اسی طرح پھر جس صیغے میں نون اعرابی ہو اسے گرا دیں. نون نسواں اپنے حال پر رہنے دیں. جس طرح آپ نے مثال دی یدربو تھا، پھر لی یدربو، پھر لی یدربا اور پھر لی یدربو نہ نہیں بولنا، پھر وہ نون کو گرا دینا تو لی یدرب. گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ندا یاسمین آپ بتائیے. فعل امر ہم نے پڑھا ابھی غائب اور متکلم کا. آپ بتائیے کہ کیا یہ جو باتیں کی ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی باجی موجود تھیں انہوں نے ماریا باجی نے کیا ٹھیک کی ہیں یا اس میں کوئی غلطی ہے؟ کچھ اوپر نیچے کیا ہو اگر آپ کے ذہن کے مطابق آپ نے جو لکھا ہے اس کے مطابق. جی سر ٹھیک انہوں نے کہا ہے. ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شگفتہ باجی آپ اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں؟ شگفتہ باجی. جی سر صحیح بتایا سر. میں بتاؤں؟ جی میں بھی شبین بتانے لگی ہیں. سر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امر میں ہم لوگ کس بارے میں مطلب پڑھتے ہیں نا. تو امر میں فعل امر میں جو ہے مستقبل میں کسی کام کرنے کا کیا جاتا ہے یا پھر کام کرنے کی خواہش کی جاتی ہے. یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور صیغے میں تو کسی قسم کی کوئی اوپر نیچے نہیں ہوئی. صیغے میں ہوئی ہے کیونکہ جو نون نسواں آپ نے بتایا کہ جمع مونس غائب اور حاضر دونوں میں وہ سیم رہتا ہے. اس کا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں کرتے جمع والے صیغے میں. ٹھیک ہے. اور ہمراہ ہاشمی باجی آپ بتائیں جی. صیغے میں کچھ اوپر نیچے کیا ہو ماریا علی باجی نے. اچھا شاہدہ باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا صیغے انہوں نے صحیح بتائے ہیں ماریا باجی نے؟ سر صیغے کا تو نہیں پتا، میں آپ کو پیچھے سے سنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے جو چیزیں یہاں پڑھی ہیں وہ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جو مرفوع صیغہ ہے اس کو رفع دینا ہے. نون اعرابی گرانا ہے. نون نسواں پر کچھ عمل نہیں کرنا. انہوں نے سب کچھ صحیح بتایا. ایک ہی چیز کہ جو لی یدربو تھا وہ لام لگنے کی وجہ سے لی یدرب بن گیا، با ساکن ہو گیا. اور جو بھی صیغہ پیش والا ہوگا وہ ساکن ہوتا جائے گا. لیتا دری بو تھا لیکن یہ لیتا دریبو نہیں رہا، لیتا درب بن گیا. بات کلیئر؟ لیتا درب بن گیا. ایک دفعہ پھر سے لیدرب لیدربا لیدربو لیتدرب لیتدربا لیدربنا. یہ 6 صیغے صرف آج کے لیے اتنے ہی. لیدرب لیدربا لیدربو لیتدرب لیتدربا لیتدرب لیدربنا لیدربنا. اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے کہ کون سے ایسے صیغے ہیں کہ جن کے شروع میں ہم نے علامت مضارع ہٹا کے تو کچھ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ جی سر. یہاں تک
آپ بات کو کلیئر یاد رکھیں کہ جو غائب کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، ابھی متکلم کے سیغے ان کو بھی اسی میں ہی شامل کیا جاتا ہے، لیکن جو میں نے ان کی آپ کو پڑھائی نہیں ہے، 6 سیغے میں نے صرف آپ کو پڑھائے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ لیدرب، لیدربا، لیدربو، لتدرب، لتدربا، لیدربنا۔ تو یہاں یفعل سے بنی ہوئی ہے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لیافعل، لنفعل۔ تو یہ مذکر و مؤنث، امر، حاضر و متکلم کی گردان یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے پیش کی۔ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا۔ مزید اس کی سمجھ آ جائے گی جب ہم اس کو ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ کرنے کا اصول بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ ترجمہ ہمیشہ بائیں سے دائیں جانب، اور سیغہ بتانا ہو تو دائیں سے بائیں جانب، دائیں سے بائیں جانب۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر۔ سب کو؟ جی سر۔ اگر جو جی ہمارے سر۔ ساتھی نئے آئے ہیں، جی جی شاہ امر صاحب، غائب اور متکلم ہے نا، جی یہ صیغے امر غائب اور متکلم ہے۔ جی جی، امر غائب اور متکلم کے سیغے ہم نے صرف پڑھے ہیں، حاضر کے ابھی نہیں پڑھے۔ حاضر کے میں نے سوچا میں کل کو پڑھاؤں گا، آج بھی پڑھ سکتے تھے، اوپر پہلے اس کا بیان تھا، لیکن وہ مکس اپ نہ ہو جائے بہت، یعنی آپ کے لیے تو آسانی کے لیے میں نے صرف آج غائب اور متکلم کے 8 سیغے پڑھائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟